بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ واکر کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو۔ اس کا باس رچرڈ مر گیا تھا، کنگ ڈاگ مر گیا تھا۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ اس کے اس طرح خاموش ہو جانے پر دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں، میں لائن پر ہوں۔ باقی زخمیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ واکر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ باقی 2 حبشی اور 1 اطالوی ہے۔ ایک حبشی ابھی بے ہوش ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، جبکہ دوسرا حبشی اور اطالوی ہوش میں آ چکے ہیں، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ اوکے، تھینک یو، واکر نے کہا اور پھر ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ لٹک گیا تھا اور آنکھوں میں افسردگی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چونک پڑا اور اس بار اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ رچرڈ کے مرنے کے بعد اب وہ یقیناً گروپ کا باس بن جائے گا۔ اس لحاظ سے رچرڈ کی موت اس کے لیے باعث مسرت تھی۔ واکر نے سوچا کہ مرنے والے تو واپس نہیں آیا کرتے، اس لیے ان کا سوگ منانے کے بجائے اپنے باس بننے کے سلسلے میں کوئی کارروائی کی جائے۔ چونکہ وہ بحیثیت نمبر 2 رچرڈ کے بے حد قریب تھا، اس لیے اس کا ہیڈ کوارٹر سے بھی اکثر رابطہ رہتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کونے کے ساتھ ہی دیوار پر ایک تصویر آویزاں تھی۔ اس نے تصویر کو اٹھا کر ایک طرف کیا اور اس کے پیچھے لگے دیوار پر ایک چھوٹے سے ہک کو باہر کی طرف کھینچا۔ ہک کے باہر کھینچتے ہی کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ واکر نے تصویر اپنی جگہ واپس درست کی اور پھر تیزی سے اس چھوٹے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مشین نصب تھی، جس کے درمیان میں ایک بڑی سی سکرین نصب تھی۔ واکر مشین کے سامنے رکھے ہوئے سٹول پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے تیزی سے مشین کا مین بٹن آن کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر سے رابطے کی خصوصی مشین تھی یہ، اور اس مشین کے ذریعے ہی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ بٹن آن ہوتے ہی مشین میں زندگی کی لہر جاگ اٹھی اور اس پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ مشین کے درمیان سکرین پر بجلی کی لہریں سی کوندنے لگی تھیں۔ چند لمحوں بعد سکرین پر سرخ رنگ چھا گیا۔ اس سرخ رنگ میں مختلف رنگوں کا بنا ہوا دائرہ تیزی سے پھیلنے اور سمٹنے لگا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ اب واکر سنبھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اسے ہیڈ کوارٹر کی سکرین پر دیکھا جا رہا ہوگا اور وہاں کی مشین باقاعدہ اس کی اسکریننگ کر رہی ہوگی۔ ہیلو، ہیڈ کوارٹر ریسیونگ یو۔ چند لمحوں بعد مشین سے ایک کھڑکھڑاتی آواز نکلی۔ میں کنگ ڈاگ رچرڈ فرام چینری کا نمبر 2 واکر بول رہا ہوں۔ واکر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، ہنری فرام ہیڈ کوارٹر۔ کیا بات ہے؟ رچرڈ کہاں ہے؟ بولنے والے کا لہجہ یکلخت سخت اور تحکمانہ ہو گیا تھا۔ باس، کنگ ڈاگ ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے تاکہ آپ کو رپورٹ دوں، واکر نے جواب دیا۔ رچرڈ ہلاک ہو گیا ہے؟ وہ کیسے؟ تفصیلی رپورٹ دو۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے کو جھٹکا سا لگا تھا۔ باس، آپ نے رچرڈ کو ایک مشن سونپا تھا کہ پاکیشیا کے علی عمران اور اس کی ٹیم کو ختم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب شہر میں پھیل گئے تھے۔ پھر ہمیں اطلاع ملی کہ ماسٹر کلر کا جوانہ ایک اور حبشی کے ہمراہ ایک طیارے سے ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ چنانچہ باس نے فوراً انہیں ہیڈ کوارٹر لے آنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہمارے گروپ کے ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا، جہاں باس نے ان پر تشدد کر کے علی عمران کے متعلق پوچھا، لیکن ماسٹر کلر کے جوانہ نے باس سے سودے بازی کر لی کہ وہ عمران سمیت تمام ٹیم کی شناخت کرنے پر تیار ہے، بشرط یہ کہ اسے اور اس کے حبشی ساتھی کو پاور لینڈ کا شہری بنا دیا جائے۔
اس پر باس راضی ہو گیا، چنانچہ وہ ان دونوں کو لے کر اوپر اپنے دفتر میں آیا اور ہمیں نگرانی کا حکم دیا گیا۔ اتنے میں ایک اطالوی یہاں کے مشہور غنڈے شارٹی کے ہمراہ باس کے دفتر میں گھسے، اور پھر جب وہ واپس نکلے تو رچرڈ کو جوانا نے کاندھے پر لادا ہوا تھا۔ میں نے مداخلت کرنا چاہی، لیکن باس نے مجھے اشارہ کر دیا کہ میں مداخلت نہ کروں۔ باس دانستہ بے ہوش بنے ہوئے تھے، چنانچہ میں نگرانی کرتا رہا۔ وہ لوگ باس کو لے کر ہیڈ کوارٹر کی عقبی گلی سے نکلتے ہوئے کار میں بیٹھ گئے۔ میں فاصلہ دے کر کار کا تعاقب کرنے لگا کہ اسی لمحے ایک گلی سے ایک اور کار اس کار کے پیچھے لگ گئی، جس میں باس، دونوں حبشی، وہ اطالوی اور شارٹی موجود تھا۔ پھر اس کار سے کسی میکینزم کی مدد سے باس والی کار پر بم پھینکا گیا۔ کار تباہ ہو گئی، لیکن چونکہ کار مخصوص ساخت کی تھی اور بم پروف بنائی گئی تھی، اس لیے کار میں سوار افراد ہلاک نہ ہوئے بلکہ زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں آپریشن تھیٹر میں شارٹی ہلاک ہو گیا، باقی کو وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ اور ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ باس رچرڈ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ اطالوی اور دونوں حبشی ابھی زندہ ہیں اور وارڈ میں موجود ہیں۔ باس کے مرنے کی اطلاع ملتے ہی میں نے آپ کو کال کی ہے تاکہ آپ سے تازہ ترین ہدایات حاصل کی جا سکیں۔ واکر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ اطالوی کون ہے معلوم کیا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، نہیں جناب، ویسے آپ حکم دیں تو میں اسے اغوا کر کے اس کی اصلیت کا پتہ کر سکتا ہوں۔ واکر نے جواب دیا، ان کی کار پر حملہ کس نے کیا تھا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، معلوم نہیں جناب، وہ کار اچانک غائب ہو گئی تھی۔ واکر نے جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، رچرڈ کے مرنے کے بعد میں تمہیں باقاعدہ طور پر گروپ کا انچارج بناتا ہوں، تمہیں باس کارڈ پہنچ جائے گا۔ ہنری نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اور واکر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پاور لینڈ گروپ کا باس بن جانا اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ تھینک یو باس، میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا، واکر نے انتہائی جوشیلے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن موجودہ مشن کی تکمیل تک تم اور تمہارا گروپ ہیڈ کوارٹر سے بھیجے گئے خصوصی نمائندے مارٹن کے تحت کام کرے گا۔ تم نے اس کے احکامات کی مکمل تعمیل کرنی ہے، ہر لحاظ سے، ہنری نے سخت لہجے میں کہا، اور واکر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ مارٹن؟ باس، یہ مارٹن صاحب کون ہیں اور ان سے رابطہ کیسے قائم ہوگا؟ واکر نے بجھے بجھے لہجے میں پوچھا۔ وہ تم سے خود ہی رابطہ قائم کرے گا، میں اسے ہدایات دے دوں گا، ہنری نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ واکر نے مشین آف کی اور پھر تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوبارہ دفتر میں پہنچ گیا۔ اس کے ذہن میں بھونچال سا آیا ہوا تھا، اب وہ خود ہی اپنے جال میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس نے چیف باس سے مارٹن کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ وہ نہ صرف مارٹن سے مل چکا تھا بلکہ اسے اپنا نام بھی بتا چکا تھا۔ اب جب کہ چیف باس اس سے رابطہ قائم کرے گا تو تمام صورتحال سامنے آ جائے گی، اور اس طرح اس کی وفاداری مشکوک ہو جائے گی، اور پھر اس کا نتیجہ سوائے اس کی فوری موت کے اور کچھ نہ نکل سکے گا۔ واکر بیٹھا یہی بات سوچ رہا تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور واکر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، واکر سپیکنگ، واکر نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ مارکوئس بول رہا ہوں سر، مارٹن کی کار کو پولیس والے اپنے ہیڈ کوارٹر کی ورک شاپ میں لے گئے ہیں۔ مارٹن کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ مزید یہ کہ پولیس کے افراد سفید کپڑوں میں مارٹن کے کمرے کی باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں۔ مارٹن نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، او، اب میری نئی ہدایت سنو، تم نے مارٹن کو فوری طور پر ہلاک کرنا ہے، ہر قیمت پر، اسے بے دریغ گولیوں سے چھلنی کر دو، چاہے اس کے لیے تمہیں کتنا بڑا رسک ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ واکر نے سخت لہجے میں مارکوئس کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باس، حکم کی تعمیل ہوگی۔ مارکوئس نے جواب دیا، تعمیل ہوتے ہی مجھے رپورٹ دو، اور سنو، میں کوتاہی اور ناکامی کے الفاظ برداشت نہیں کروں گا۔ واکر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، مارکوئس کبھی اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوا۔ مارکوئس نے جواب دیا، میں تمہاری رپورٹ کا منتظر رہوں گا، واکر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے
کہ مارٹن چیف باس سے رابطہ قائم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، اور اسے یقین تھا کہ مارکوئس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ مارکوئس کی فطرت کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ انتہائی دلیر اور سچا نشانے باز تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ وہ حکم کی تعمیل میں اپنی جان تک لڑا دے گا۔ صفدر نے ہسپتال سے نکلتے ہی ایک خالی ٹیکسی انگیج کی اور اسے موٹر رجسٹریشن آفس چلنے کے لیے کہا، اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی نے اسے موٹر رجسٹریشن آفس کے سامنے اتار دیا۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی جس میں کئی شعبے تھے۔ صفدر ٹیکسی کو فارغ کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا انکوائری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں ڈیلی نیوز سروس کا خصوصی رپورٹر ہوں، مجھے ایک کار کی رجسٹریشن کے بارے میں معلومات چاہیے۔ صفدر نے انکوائری کلرک کے پاس پہنچ کر بڑے نرم لہجے میں کہا، سوری، سوائے پولیس کے ہم قانوناً رجسٹریشن ریکارڈ کے بارے میں کسی کو معلومات مہیا نہیں کر سکتے۔ انکوائری کلرک نے بڑے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، سنو دوست، ہم لوگ بھی عوام کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود معلومات کا معقول معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ کیا $50 تمہیں برے لگتے ہیں؟ صفدر نے دوسرا داؤ استعمال کیا اور ساتھ ہی اس نے جیب سے $50 کا نوٹ نکال کر اسے انگلیوں میں مروڑنا شروع کر دیا۔ اس ملک میں پہنچنے سے پہلے ہی عمران نے انہیں خاصی بڑی کرنسی دے دی تھی تاکہ انہیں کسی پریشانی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اس مہنگائی کے دور میں $50 کی کیا وقت ہے؟ کم از کم $100 کی بات کرو تو شاید میں تمہارے حق میں سوچنے کی کوشش کروں۔ کاؤنٹر کلرک نے جواب دیا، البتہ اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک صفدر نے بخوبی دیکھ لی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، صفدر نے جیب سے ایک اور نوٹ نکالتے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر کلرک نے تیزی سے دونوں نوٹ صفدر کے ہاتھ سے جھپٹ لیے اور اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ دوڑنے لگی تھی۔ فرمائیے جناب، آپ کی خدمت کے لیے تو ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، نمبر بتائیے، انکوائری کلرک نے تیزی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اسے کار کا نمبر اور ماڈل بتا دیا۔ انکوائری کلرک نے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر مختلف نمبر دبا دیے۔ ہیلو، گریسی بول رہا ہوں، انکوائری، پولیس ہیڈ کوارٹر نے ایک کار کی رجسٹریشن تفصیلات فوری طلب کی ہیں۔ انکوائری کلرک نے صفدر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور پھر دوسری طرف سے بات سن کر اس نے صفدر کے بتائے ہوئے نمبر دہرا دیے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی چند لمحوں میں تفصیلات مل جائیں گی۔ ویسے بائی دا وے، یہ تو بتاؤ کہ اخبار کو اس کار کی رجسٹریشن سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی؟ انکوائری کلرک نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا، $100 لینے کے بعد تمہیں اس سوال کا حق نہیں رہا دوست۔ ویسے بھی معلومات اگر فروخت ہوتی ہیں تو پھر خریدی بھی جاتی ہیں۔ اگر تم دلچسپی لینا چاہتے ہو تو $200 دو، میں بتا دیتا ہوں، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہوگی کچھ، انکوائری کلرک نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور صفدر مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور انکوائری کلرک نے ریسیور اٹھا لیا۔ وہ دوسری طرف سے ہونے والی بات سنتا رہا، پھر اس نے تھینک یو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ کار ماڈل موٹر ہائر کمپنی کی ملکیت ہے۔ اس کمپنی کا صدر دفتر ویلنگٹن روڈ پر ہے، انکوائری کلرک نے کہا، اور صفدر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیزی سے واپس مڑ گیا۔ مسئلہ مزید الجھ گیا تھا کہ کار کرائے پر حاصل کی گئی تھی، اب اسے ہائر کمپنی سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی، کیونکہ وہ لوگ گرین کارڈ کے بغیر موٹر کرائے پر نہیں دیتے، اور گرین کارڈ ایسی چیز ہے جسے نہ ہی جعلی طور پر بنایا جا سکتا تھا اور نہ اسے چھاپا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے عمارت سے باہر آ کر خالی ٹیکسی انگیج کی اور پھر اسے ویلنگٹن روڈ پر چلنے کے لیے کہا، اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ ایک موڑ مڑتے ہی جیسے ٹیکسی آگے بڑھی اسے رکنا پڑا، کیونکہ سڑک بلاک تھی اور وہاں بہت سے لوگ اکٹھے تھے۔ درمیان میں ایک کار پچکی ہوئی پڑی تھی، پولیس کے افراد بھی وہاں موجود تھے اور وہاں رکی ہوئی ٹریفک کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کو راستہ ملا اور وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی، مگر جب وہ پچکی ہوئی کار کے قریب سے گزری تو صفدر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ پچکی ہوئی کار پر موجود نمبر پلیٹ وہی تھی جسے صفدر تلاش کر رہا تھا۔ ٹیکسی آگے کر کے روک دو دوست، مجھے یہاں ایک دوست نظر آ گیا ہے، اس سے فوری ملنا ضروری ہے، صفدر نے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی ایک طرف کر کے روک دی۔
صفدر نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر تیزی سے واپس اسی پچکی ہوئی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد صفدر کو معلوم ہو گیا تھا کہ کار تیز رفتاری کی وجہ سے ایک بڑے ٹریلر سے ٹکرا گئی تھی اور اس میں سوار واحد آدمی جو کار ڈرائیو کر رہا تھا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ اسے فوری طور پر نزدیکی پورٹ فولیو ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ پھر صفدر نے پورٹ فولیو ہسپتال کا پتہ معلوم کر لیا۔ وہ چند بلاک دور تھا۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ہسپتال ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے نزدیک بنائے گئے تھے۔ صفدر پیدل چلتا ہوا پورٹ فولیو ہسپتال کی عمارت تک پہنچ گیا اور پھر وہاں بھی انکوائری کلرک کو $50 کا نوٹ دینا پڑا۔ البتہ $50 کے نوٹ نے اسے ڈرائیور کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں خاصی مدد فراہم کی۔ اس کی جیب سے نکلنے والے کاغذات کی بنیاد پر اس کا نام کارل تھا، قومیت فن لینڈ کی تھی، اس کی رہائش گرین ووڈ بلاکس میں تھی، فلیٹ نمبر 112۔ صفدر نے دوسرے لمحے گرین ووڈ بلاک میں پہنچنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس کی رہائش گاہ سے شاید اس کے متعلق مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ گرین ووڈ بلاک ایک 5 منزلہ عمارت تھی جس میں تمام رہائشی فلیٹ تھے۔ صفدر لفٹ کے ذریعے 4تھی منزل پر پہنچ گیا کیونکہ نیچے لگے ہوئے بورڈ کی مدد سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ کمرہ نمبر 112 4تھی منزل پر ہے۔ 4تھی منزل کی گیلری میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے مطلوبہ کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیلری سنسان پڑی ہوئی تھی اور تقریباً تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ سب لوگ شاید کام پر گئے ہوئے تھے۔ کمرہ نمبر 112 کے باہر کارل آکس کے نام کی پلیٹ موجود تھی۔ صفدر نے بڑے اطمینان سے ایک تار کی مدد سے آٹومیٹک لاک کھول لیا اور پھر دروازہ دھکیلتا ہوا وہ فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، لیکن فلیٹ میں داخل ہوتے ہی صفدر چونک پڑا کیونکہ فلیٹ کی ہر چیز پر گرد کی دبیس طے موجود تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کئی دنوں سے اس میں کوئی داخل نہیں ہوا، اور صفدر سمجھ گیا کہ فلیٹ میں کارل کی رہائش نہیں ہے بلکہ صرف گرین کارڈ میں کسی نہ کسی پتے کے اندراج کے لیے اسے کرائے پر لیا گیا ہے۔ اس لیے صفدر قدرے مایوس ضرور ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے تلاشی لینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اب یہاں تک پہنچ جانے کے بعد یوں واپس چلے جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے فلیٹ کی ہر چیز کھنگال ڈالی، لیکن کوئی ایسی چیز اسے نہ ملی جس سے کوئی کلو مل جاتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظریں ایک طرف پڑی ہوئی ردی کی ٹوکری پر پڑیں جس میں پھاڑے ہوئے کاغذات کے ٹکڑے موجود تھے۔ صفدر نے ردی کی ٹوکری اٹھا کر میز پر پلٹ دی اور پھر ایک ایک ٹکڑے کو غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد صفدر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کی نظریں ایک سرخ رنگ کے کارڈ پر پڑ گئی تھیں۔ اس کارڈ کے کونے میں ایک 7 رنگوں کا دائرہ سا بنا ہوا تھا جس کے نیچے باریک الفاظ میں پاور لینڈ پرنٹ تھا۔ کارڈ کی پشت پر کیفے شائلاک کمرہ نمبر 22 اور مارٹن چیف باس کے الفاظ درج تھے۔ یہ ایک اہم کلو تھا، اس لیے صفدر نے کارڈ جیب میں ڈالا اور پھر فلیٹ سے نکل کر وہ چند لمحوں بعد واپس سڑک پر پہنچ گیا۔ اب اس نے فوری طور پر کیفے شائلاک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ مارٹن کا حدود اربا معلوم کر سکے جسے چیف باس لکھا گیا تھا۔ چیف باس کے الفاظ سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہی اس گروہ کا انچارج ہے جس گروہ نے اس طرح دن دہاڑے بھرے ہسپتال میں یوں دیدہ دلیری سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے حملہ کر دیا تھا۔ اب صفدر کو بھی یہ یقین آ گیا تھا کہ کار تباہ کرنے والا گروپ بھی اسی مارٹن کا ہی ہوگا، اور جب اسے علم ہوا ہوگا کہ عمران اور اس کے ساتھی صرف زخمی ہوئے ہیں تو پھر اس نے ہسپتال پر حملہ کر دیا۔ ٹیکسی تیزی سے سڑکوں پر دوڑتی جا رہی تھی اور صفدر خاموش بیٹھا انہی خیالات میں غرق تھا۔ اب تک اسے عمران کے فن لینڈ آنے کا مقصد سمجھ میں نہ آیا تھا۔ پاور لینڈ فن لینڈ میں تو نہ تھا اور نہ ہی عمران نے کسی خاص ٹارگٹ کی نشاندہی کی تھی، لیکن فن لینڈ پہنچتے ہی پے در پے جو واقعات ہوئے تھے اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں پاور لینڈ کا کوئی ایسا ٹارگٹ موجود ہے جسے وہ عمران کے ہاتھوں میں نہ جانے دینا چاہتے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ان کی یہاں آمد کا انہیں کیسے پتہ چل گیا؟
اور پھر ایک اور پہلو بھی اسے دعوت فکر دے رہا تھا کہ حملے صرف عمران، جوزف اور جوانہ پر ہوئے ہیں، جبکہ ٹیم کے باقی ممبران حسب معمول پرسکون تھے۔ اس کی کوئی وجہ صفدر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانک جیسے سیاہ بادلوں میں بجلی کوندتی ہے، اسی طرح صفدر کے ذہن میں جھماکا ہوا اور وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جوانہ ماسٹر کلر کا ممبر تھا اور ماسٹر کلر کا گروپ ان علاقوں میں یقیناً جانا پہچانا جاتا ہوگا، اس لیے جوانہ کو پہچان لیا گیا ہوگا اور پھر جوانہ کی مدد سے عمران کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ جوانہ کی شخصیت ایسی تھی کہ اگر اس کا میک اپ بھی کر دیا جاتا تب بھی وہ اپنے مخصوص ڈیل ڈول کی وجہ سے صاف پہچانا جا سکتا تھا، اور پھر شاید عمران بھی اسے ہمراہ اسی لیے لے آیا ہوگا کہ چارے کے طور پر استعمال کر سکے۔ اب صورتحال واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں عمران کے خلاف دو گروپ کام کر رہے تھے۔ ایک گروپ نے جوانہ کے ذریعے عمران سے رابطہ قائم کیا ہوگا، جبکہ دوسرے گروپ نے اس پر براہ راست حملہ کر دیا، اور یہ دوسرا گروپ یقیناً مارٹن کا ہوگا۔ صاحب، کیفے شائلاک آ گیا ہے۔ اچانک ڈرائیور کی مؤدبانہ آواز سنائی دی اور صفدر بری طرح چونک اٹھا۔ اسے احساس تک نہ ہوا تھا کہ ٹیکسی اپنی منزل پر پہنچ کر رک بھی گئی تھی۔ صفدر سر ہلاتا ہوا ٹیکسی سے اترا اور پھر کرایہ ادا کر کے وہ کیفے شائلاک کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ چونکہ اسے مارٹن کے کمرے کا نمبر معلوم تھا، اس لیے وہ کاؤنٹر کی طرف جانے کے بجائے سیدھا لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں لفٹ نے اسے دوسری منزل پر پہنچا دیا، لیکن لفٹ سے اترتے ہی وہ یہ دیکھ کر بوکھلا گیا کہ کمرہ نمبر 22 کے سامنے 4 پولیس آفیسران کھڑے تھے اور ان میں سے ایک بڑی شدت سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور صفدر کو مارٹن کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ خاصا خوبصورت اور وجیح نوجوان تھا۔ پولیس آفیسران کے اندر جاتے ہی آٹومیٹک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی صفدر ستون کی آڑ سے آگے بڑھا۔ وہ پولیس آفیسران کی وجہ سے آگے بڑھنے کے بجائے ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے ہینڈل پر موجود گرد کی تہ بتا رہی تھی کہ کمرہ خالی ہے۔ صفدر تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے جیسے ہی ہینڈل دبایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ صفدر نے اندر داخل ہو کر دروازے کی چٹخنی پکڑ کر آہستہ سے چڑھائی اور پھر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں کمروں کے درمیان کوئی روشن دان تک نہ تھا جس سے وہ دوسری طرف جھانک سکتا یا ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکتا، اس لیے وہ تیزی سے عقبی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے عقبی کھڑکی کھول کر جھانکا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کھڑکی کے نیچے ایک بڑا سا آرائشی ڈبہ بنا ہوا تھا جس میں ایک آدمی آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ ہر کھڑکی کے نیچے اسی طرح کے ڈبے بنے ہوئے تھے جن کی بلندی اتنی تھی کہ آدھی کھڑکیاں ان ڈبوں میں چھپ گئی تھیں۔ صفدر بڑی آہستگی سے ڈبے کے اندر اتر گیا۔ ساتھ والے کمرے کی کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا، نیچے سڑک پر ٹریفک جاری تھی، اور پھر صفدر بڑی آہستگی سے ساتھ والے ڈبے میں اتر گیا۔ اب وہ قدرے جھک کر کھڑا ہو گیا، اس طرح اسے باہر سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اور اب اندر ہونے والی گفتگو اسے واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ البتہ وہ خود کھڑکی کے پٹ کی آڑ میں تھا، مگر کس جرم میں اور کیوں؟ ایک حیرت بھری آواز صفدر کے کانوں میں پڑی۔ ہوٹل برگینزا کے عقب میں آپ کی کار سے ایک کار پر بم مارا گیا ہے، اس سلسلے میں ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ ایک کرخت سی آواز سنائی دی اور صفدر سمجھ گیا کہ یہ آواز یقیناً پولیس آفیسر کی ہو سکتی ہے، اور پھر اس سے صاف ظاہر تھا کہ پہلی آواز مارٹن کی تھی۔ پھر وہ کمرے میں ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ اسے اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب مارٹن نے خود ہی سب کچھ بتانے کی حامی بھر لی۔ اس کی چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی، کیونکہ وہ ایسے مجرموں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ لوگ اس انداز میں بھی ڈوج دیا کرتے تھے۔ مارٹن اب پولیس سے اپنا تحفظ اور اپنی حفاظت کی گارنٹی مانگ رہا تھا، اور صفدر سوچ رہا تھا کہ دن دہاڑے ہسپتال میں حملہ کرنے والے گروپ کا انچارج اتنا بودا اور بزدل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً مارٹن کوئی خاص چال چل رہا تھا،
چنانچہ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس نے انتہائی آہستگی سے چوکھٹ سے اپنا سر اوپر کو اٹھایا۔ دوسرے لمحے وہ قدرے مطمئن ہو گیا، کیونکہ کھڑکی پر پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے اسے اندر سے نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ دو پردوں کے درمیان ایک معمولی سی جھری سے اس نے آنکھ لگا دی۔ اب اسے کمرے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں اس خوبصورت اور وجیح آدمی کے ساتھ وہی چاروں پولیس آفیسران موجود تھے جو صفدر کے سامنے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ایک پولیس آفیسر مڑ کر دروازے کو چٹخنی چڑھا رہا تھا، جبکہ دوسرے نے جیب سے نوٹ بک اور پینسل نکال لی تھی۔ وہ شاید مارٹن کا بیان نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ تشریف رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو ایک اہم دستاویز دکھا سکوں۔ مارٹن کا لہجے میں اطمینان کی جھلک تھی اور صفدر چوکنا ہو گیا۔ وہ مارٹن کے لہجے میں پنہاں پر اسراریت بھانپ گیا تھا، جبکہ سیدھے سادھے پولیس آفیسران ہر خطرے سے بے نیاز مطمئن کھڑے تھے۔ اور پھر صفدر نے مارٹن کے ہاتھ میں ایک عجیب ساخت کا چپٹا سا پستول دیکھا۔ پولیس آفیسران کے ہاتھ تیزی سے سائیڈ ہولسٹروں کی طرف بڑھے، مگر مارٹن نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ پستول میں سے نیلے رنگ کی شعاع نکلی اور دھار کی صورت میں یکے بعد دیگرے ان چاروں کے سینوں پر پڑی، اور ان چاروں پولیس آفیسروں کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھٹیں۔ دوسرے لمحے ان کے سر ڈھلکتے گئے، وہ چاروں ہی بغیر کوئی آواز نکالے ختم ہو چکے تھے۔ مارٹن نے بڑے اطمینان سے پستول واپس جیب میں رکھ لیا تھا، اور صفدر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ ان چاروں پولیس آفیسران کے مردہ جسموں میں ہلکے ہلکے دھماکوں کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے مردہ جسموں میں سے نیلے رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ دھواں ان کے جسم کے ہر مسام سے نکل رہا تھا۔ دھواں لمحہ با لمحہ دبیز ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کے جسموں پر موجود وردیاں ڈھیلی پڑتی جا رہی تھیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد فرش پر صرف وردیاں اور بوٹ پڑے ہوئے تھے۔ پولیس آفیسران کے جسم دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو چکے تھے، اور دھواں پردوں کی جھری سے باہر نکل رہا تھا۔ صفدر نے سانس روک لیا۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ دھواں جو اس کے اوپر سے گزر رہا تھا کہیں اسے بھی نقصان نہ پہنچائے، لیکن وہ دھواں تیزی سے بکھرتا چلا جا رہا تھا۔ مارٹن نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی وردیاں اور بوٹ سمیٹے، ریوالور اور ہولسٹر اٹھائے، اور پھر دروازے کے ساتھ والے دروازے میں داخل ہو گیا، جو صفدر کے خیال کے مطابق باتھ روم کا دروازہ تھا۔ صفدر سمجھ گیا کہ وہ ان وردیوں کو جلانے کے لیے اندر گھسا ہے، تاکہ پولیس آفیسران کی وہاں موجودگی کا کوئی نشان تک باقی نہ رہے۔ چنانچہ اب اس نے مارٹن سے براہ راست دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب اس بات کا تو علم ہو ہی چکا تھا کہ کار پر بم پھینکنے والا مارٹن ہی تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کھڑکی کراس کر کے اندر داخل ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرتا، باتھ روم کا دروازہ کھلا اور مارٹن باہر نکلتا نظر آیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، شاپنگ بیگ کے سے انداز کا۔ مارٹن تیزی سے کھڑکی کے قریب موجود الماری کی طرف بڑھا اور صفدر نیچے جھک گیا۔ پھر اس نے سر اٹھایا تو اس نے مارٹن کو سامان سمیٹتے ہوئے دیکھا۔ صفدر سمجھ گیا کہ اب وہ فرار ہو رہا ہے، چنانچہ وہ واپس مڑا اور پھر انتہائی احتیاط اور آہستگی سے ساتھ والے ڈبے میں اترا اور وہاں سے کھڑکی کے ذریعے واپس کمرے میں پہنچا۔ اس نے بڑی آہستگی سے چٹخنی ہٹائی اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی لمحے مارٹن ہاتھ میں ایک بیگ اٹھائے اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے ایک نظر صفدر پر ڈالی اور پھر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر بھی رکے بغیر اس کے ساتھ چلتا ہوا لفٹ میں پہنچ گیا۔ لفٹ میں دونوں اکٹھے ہی تھے، لیکن ایک دوسرے سے بالکل اجنبی۔ مارٹن کا چہرہ قطعی پرسکون تھا، جیسے 4 پولیس آفیسران کو قتل کرنے کے بجائے اس نے 4 مکھیاں مار ڈالی ہوں۔ لفٹ نے چند لمحوں میں انہیں ہال میں پہنچا دیا۔ پھر مارٹن تو کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ صفدر تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ مارٹن سے پہلے باہر پہنچ کر اس کے تعاقب کے لیے کسی ٹیکسی کا بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکلتے ہی صفدر کی نظریں سڑک کے پار ایک گلی پر پڑیں، جہاں ایک دروازے کے سامنے ایک ہیوی موٹر سائیکل کھڑا ہوا تھا۔ صفدر نے سر ہلایا اور پھر تیزی سے سڑک کراس کر کے وہ اس گلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس موٹر سائیکل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا،
کیونکہ اس طرح اسے تعقب کرنے میں آسانی رہتی۔ صفدر موٹر سائیکل کے سامنے ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا۔ اس میں ماسٹر کی موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے ماسٹر کی تیزی سے موٹر سائیکل کے ہینڈل کے تالے میں گھس کر تیزی سے گھوم گئی۔ ساتھ ہی کھٹک کی ہلکی سی آواز ابھری اور لاک کھلتا چلا گیا۔ صفدر نے چابی باہر نکالی اور پھر وہ سڑک کی طرف دوبارہ بڑھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی بنگلے سے ٹہلنے کے لیے باہر نکلا ہو۔ اسی لمحے اسے مارٹن کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکلتا نظر آیا اور وہ گیٹ سے باہر نکلتے ہی رکے بغیر فٹ پاتھ پر پیدل ہی دائیں طرف چلنے لگا۔ اب صفدر الجھن میں پھنس گیا کہ کیا وہ پیدل ہی کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔